السلام علیکم، ویلکم ٹو گل ٹی وی۔ آج کی ہماری سٹوری ہے چغل خور۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چغلی کھانا اور ایک کی بات دوسرے سے کرنا اس کی عادت تھی، اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی عادت کو نہ چھوڑ سکا تھا۔ اسی عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ چنانچہ اب وہ بیکار تھا۔ اس نے دوسری ملازمت کی، بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے نوکری اور مزدوری کی سر توڑ کوشش شروع کر دی کہ کہیں فاقوں کی نوبت نہ آ جائے، مگر مصیبت یہ تھی کہ چغل خور ہونے کی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے پاس ملازم رکھنے پر تیار نہ تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس کی چغلی کرنے کی عادت کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے کوئی اسے منہ نہ لگاتا تھا۔ آخر جب وہ مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ گیا اور نوبت واقعی فاقوں تک آ پہنچی تو اس نے دل میں سوچا اس گاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے اور کہیں اور چل کر قسمت آزمانی چاہیے، اور گاؤں چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں میں جا پہنچا۔ یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا، اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے اسے امید تھی کہ یہاں نوکری مل جائے گی۔ لہٰذا وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اسے کہا مجھے اپنی ملازمت میں رکھ لیں۔ کسان نے اس سے دریافت کیا تم کیا کام کر سکتے ہو؟ چغل خور نے جواب دیا مجھے کھیتی باڑی کا سارا کام آتا ہے، یہ کام میں اچھی طرح کر سکتا ہوں۔ اتفاق کی بات یہ کہ وہ کسان اکیلا تھا اور کھیتوں کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہ تھا۔ اسے ایک ملازم کی ضرورت بھی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ چلو اسے ہی ملازم رکھ لیتا ہوں، یہ بھی ضرورت مند ہے اور میرا بھی کام ہلکا ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے چغل خور سے پوچھا اگر میں تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ لوں تو تم کیا تنخواہ لوگے؟ اس پر چغل خور نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کچھ نہیں، میری کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ کسان نے حیرانی سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب میں چغل خور کہنے لگا آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں اور اس کے ساتھ ایک بات کی اجازت، بس یہی میری تنخواہ ہے۔ کسان پوچھنے لگا کس بات کی اجازت؟ چغل خور بولا آپ مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ 6 ماہ بعد آپ کی ایک چغلی کھا لیا کروں۔ چغل خور کی یہ بات تو اپنی جگہ بڑی عجیب تھی، لیکن کسان نے اپنے دل میں سوچا مفت کا نوکر مل رہا ہے، خالی روٹی کپڑے میں کیا برا ہے؟ چنانچہ اس نے سوچا 6 ماہ بعد ایک چغلی کھاتا ہے تو کھا لے، میرا کیا جاتا ہے، یہ کسی سے میری چغلی کھا کر میرا کیا بگاڑ لے گا؟ میرے پاس کون سے راز ہیں جو ظاہر ہو جائیں گے؟ لہٰذا اس نے چغل خور سے کہا مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ چغل خور کسان کے پاس ملازم ہو گیا، وہ کام بھی اسی کا کرتا تھا اور اسی کے گھر میں رہتا بھی تھا۔ دن گزرتے گئے اور کسان کو یہ بات بھول گئی کہ 6 ماہ بعد چغل خور نے ایک چغلی کھانے کی اجازت مانگی تھی اور اس نے چغلی کھانے کی اجازت دے دی تھی۔ ادھر چغل خور کو کسان کے ہاں ملازم ہوئے 6 ماہ بیت چکے تھے۔ اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی سے کسان کی چغلی کھائے۔ وہ 6 ماہ سے اب تک اپنی اس عادت پر جبر کیے ہوئے تھا، مگر اب معاہدے کی مدت ختم ہونے پر اپنے آپ پر قابو پانا اس کے بس میں نہ رہا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی عادت سے بالکل مجبور ہو گیا۔ تو اس نے سوچا اب چاہے کچھ بھی ہو میں کسان کی چغلی ضرور کھاؤں گا، اور اب تو معاہدے کے مطابق میرا حق بھی بنتا ہے۔ ایک روز کسان حسب معمول اپنے کھیتوں میں گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ یہ دیکھ کر چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا
اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں۔ کسان کی بیوی بولی، ضرور کہو، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ چغل خور اور بھی زیادہ ہمدردی جتاتے ہوئے بڑے رازدانہ انداز میں بولا، دراصل کسان کوڑی ہو گیا ہے، اس نے اپنی یہ بیماری اب تک تم سے چھپائے رکھی ہے۔ کوڑی ہو گیا ہے؟ کسان کی بیوی نے چونک کر پوچھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ یہ بات اس کے لیے جس قدر نئی تھی اس سے کہیں زیادہ حیران کن بھی تھی۔ چغل خور نے جب اپنا تیر نشانے پر بیٹھتا دیکھ لیا تو بولا، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو آزما کے دیکھ لو۔ اب تو کسان کی بیوی بھی سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے دل میں سوچا، ہو سکتا ہے ملازم ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، بھلا اس کو مجھ سے ایسا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے یا نہیں تو کسان کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹ کر دیکھ سکتی ہو۔ اگر تمہیں اس کا ہاتھ نمکین محسوس ہو تو سمجھ لینا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کسان کی بیوی کو چغل خور کی یہ تجویز پسند آئی۔ اس نے سوچا، اس سے نوکر کے جھوٹ سچ کا پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا، اچھا، کل جب میں کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو اس کے ہاتھ پر کاٹ کر ضرور دیکھوں گی۔ چغل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف چل دیا جہاں کسان پہلے ہی سے کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے بڑی رازداری سے کہنے لگا، تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ کسان بڑا حیران ہوا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چغل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں لوگوں کو کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ کسان نے دل میں سوچا، نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، بھلا اسے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی ہے؟ ہو سکتا ہے میری بیوی واقعی پاگل ہو گئی ہو۔ چغل خور نے جب کسان کو شش و پنج میں مبتلا دیکھا تو بولا، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے تو اس وقت دیکھ لینا۔ اس پر کسان کہنے لگا، ہاں یہ ٹھیک ہے، آج رات تو مجھے کھیتوں ہی میں رہنا ہے، کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو دیکھ لوں گا۔ چغل خور نے جب یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا ہے تو وہاں سے کسان کے سالوں کے پاس چلا گیا اور بولا، تم لوگ یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کی بے عزتی کرتا ہے۔ کسان کے سالوں نے چغل خور کی یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے اس سے کہا، مگر ہماری بہن نے تو ہمیں کبھی نہیں بتایا۔ اس پر چغل خور بولا، وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی، ورنہ کسان کھیتوں میں سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرتا ہے، لیکن ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ اس پر چغل خور جھٹ سے بول پڑا، اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی اس وقت تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ کسان کے سالے یہ بات سن کر غصے میں تل بنانے لگے، بھلا وہ اپنی بہن کی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ انہوں نے چغل خور سے کہا، اچھا کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چغل خور وہاں سے سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور بولا، بڑے افسوس کی بات ہے، تم لوگ سب ایک ماں کے بیٹے ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتے۔ کسان کے بھائیوں نے اس سے حیرانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کس کی مدد نہیں کرتے؟ اس پر چغل خور نے رونے والا منہ بنا کر جواب دیا، تمہارا بھائی سخت مصیبت میں گرفتار ہے، اس کے سالے ہر چوتھے روز آ کر اسے
زدوکوب کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تمہیں اس کی خبر تک نہیں۔ کسان کے بھائی یہ سن کر پریشان سے ہو گئے اور کہنے لگے، مگر ہمارے بھائی نے تو ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ چغل خور بولا، وہ تم سے کیا کہے، بیچارہ اپنی شرافت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا اور خاموشی سے یہ بے عزتی برداشت کر لیتا ہے۔ جواب میں بھائی کہنے لگے، ہمیں تو تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ یہ سن کر چغل خور نے کہا، اگر تم لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں تو کل دوپہر کو آ کر اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لینا کہ کس طرح کسان کے سالے اسے مارتے ہیں۔ کسان کے بھائی غصے میں تلملانے لگے۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہم کل دیکھ لیں گے وہ ہمارے بھائی کو کس طرح ہاتھ لگاتے ہیں، ابھی ہم مرے نہیں ہیں۔ اس طرح چغل خور سب لوگوں سے یہ باتیں کہہ کر واپس آ گیا اور اپنے کام کاج میں وہ اس طرح آ کر مصروف ہو گیا کہ کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر تک نہ ہوئی کہ وہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا۔ دوسری روز دوپہر کو جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی احتیاط سے اس کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہا تھا، کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ کہیں پاگل ہونے کی وجہ سے وہ اسے کاٹ نہ کھائے۔ دوسری طرف کسان کی بیوی کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح کسان اس کے قریب ہو، وہ اسے کاٹ کر دیکھ سکے کہ وہ نمکین ہے یا نہیں۔ جو ہی وہ چھاچھ کا مٹکا اور روٹیوں کی چنگیری آگے رکھ کر بیٹھی، کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی بھی روٹیوں کی چنگیری آگے بڑھانے کے بہانے قدرے آگے سرک آئی، اور پھر جو ہی کسان نے روٹی پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور اس پر کاٹنے کے لیے منہ آگے بڑھایا۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ کسان کو نوکر کی کہی ہوئی بات سچ معلوم ہو رہی تھی۔ ادھر اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ کسان اسے ہاتھ پر کاٹنے نہیں دے رہا تو اسے یقین ہو گیا کہ کسان واقعی کوڑی ہو گیا ہے اور نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور بیوی کو بری طرح ڈانٹنا شروع کر دیا۔ قریب ہی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے۔ ان کے سامنے ان کی بہن کی بے عزتی ہو رہی تھی۔ وہ سارے کے سارے للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ آج دیکھتے ہیں تم کس طرح ہماری بہن کی بے عزتی کرتے ہو۔ ان کا آگے بڑھنا تھا کہ دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائیوں نے دیکھا کہ واقعی نوکر نے انہیں صحیح اطلاع دی تھی۔ انہوں نے جواب میں کسان کے سالوں کو للکارا، آج دیکھتے ہیں تم ہمارے بھائی کو کس طرح مارتے ہو۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ وہ ہنگامہ ہوا کہ ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھاگ کر آئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کر کے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ پھر جب ان سب کا غصہ قدرے کم ہوا تو ان سے لوگوں نے پوچھا، تم لوگ اس طرح کیوں لڑ رہے تھے؟ اس پر سب نے اپنی اپنی بات بتائی کہ یوں نوکر ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا۔ اس طرح جب سب اپنی بات بتا چکے تو پتہ چلا کہ یہ سب چغل خور کا کیا دھرا ہے۔ اب وہ سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں نکل پڑے، لیکن اس وقت چغل خور گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا، چغلی کرنا ایک نہایت بری عادت ہے اور ہمیں ایسی بری عادات سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ مزید سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔